میں دعوت دے رہا ہوں شیخ احمد زرخانی صاحب قبلہ کو وہ تشریف لائے، آپ کا استقبال نعروں سے کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ اگر حسن کی جاگیر لیے بیٹھے ہیں، دل میں ہم آپ کی تصویر لیے بیٹھے ہیں، اور چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، اور لوگ ہیں حشر میں پھر نامۂ اعمال لیے، تیرے عاشق تیری تصویر لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی شخصیت جب اپنا تعارف کراتی ہے تو وہ کسی عرفہ والا اور بلند و بالا شے کی جانب خود کو منسوب کرتی ہے، کسی عالی مرتبت اور عظیم المرتبت شے کی جانب خود کو نسبت کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، کسی یونیورسٹی کا فاؤنڈر جب اپنا تعارف کراتا ہے تو وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہوں، اور اگر کسی یونیورسٹی کا مینیجر یا اس کا پروفیسر اپنا تعارف کراتا ہے تو وہ بھی اپنا تعارف کراتے ہوئے اس بات کو شامل کرتا ہے کہ میں فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں یا اس کا مینیجر ہوں۔ حتیٰ کہ کسی مسجد کا متولی بھی جب اپنا تعارف کراتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں مسجد کا متولی ہوں۔ کسی شخص کا بیٹا عالم دین ہو جائے تو وہ باپ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ وہ جو فلاں عالم دین ہے، جو جادہ حق اور راہ اسلاف سے بیزارگی اور بے راہ روی اختیار کرنے والوں کا رد بلیغ کیا کرتا ہے، وہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ تو ہر شخص اپنا تعارف کراتے ہوئے کسی عرفہ والا اور بلند و بالا شے کی جانب اپنی نسبت کرتا ہے۔ تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک تو بھی اپنا تعارف کرا دے، تو بھی ہمیں اپنا پتہ دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لوگو میرا تعارف چاہتے ہو، میرا پتہ چاہتے ہو تو لو سنو، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، میں وہ ہوں جب پیدا کرنے پر آ جاؤں تو محمد عربی جیسا محبوب پیدا کیا کرتا ہوں، اور جب بھیجنے پر آ جاؤں تو محمد مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا کرتا ہوں۔ اب تم میری قدرت کاملہ کو دیکھنا چاہتے ہو، میری صنعت مکملہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قد و خال کو دیکھو، مصطفیٰ کا قد و قامت دیکھو، مصطفیٰ کی حیت و ودا دیکھو، مصطفیٰ کی شکل و صورت دیکھو، تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا حسین انسان بھی خدا بنا سکتا ہے کہ جس کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا تے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے حضور کو دیکھا تو عاشق ہو گئے اور کہنے لگے تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر وہ چما نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں عالم بالا میں، عالم روحانی میں، اسپریچول ورلڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کا ذکر فرماتا ہے اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے وہ وقت، اس محبوب یاد کیجئے۔ میں اس آیت پر کلام کرنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کلام عرب میں ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، اور کتب تفاسیر میں جہاں پر اس کا استعمال ہوا کرتا ہے کتب تفاسیر میں بتایا کرتے ہیں کہ وہاں پر اذکر مقدر ہوا کرتا ہے۔ اس کا معنی ہوا کرتا ہے کہ آپ یاد کیجئے، یاد کیجئے وہ وقت، یاد کیجئے وہ لمحہ۔ اب جیسے میں آپ سے کہوں یاد کیجئے وہ وقت جب حضور قائد ملت، حضور اسجد میاں کو حضور محدث کبیر اور اکابر علماء کی موجودگی میں قاضی القضات فی الہند کے عہدے کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ یاد کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس وقت موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے نا کہ آپ اس وقت موجود تھے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ یہ بات کہے اس سے رہیں جو اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جس کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، کیونکہ میں وہ بات یاد دلا رہا ہوں ایسے شخص کو جو اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے، حضور اس وقت بھی موجود تھے، حالانکہ یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے رونما ہوا۔ اور ایک اور دوسری آیت کو آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ہے بنی اسرائیلیو، ہے میری امت کے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو محبوب یاد کیجئے، یہ آیت جو قرآن میں نازل ہوئی یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے،
हुजूर उस वक्त भी मौजूद थे। अब अगर कोई ये कहे कि उस वक्त तो मुस्तफ़ा मौजूद ही नहीं थे, उस वक्त तो हुजूर मौजूद ही नहीं थे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वाज़ेह ये है कि खुदा झूठा है। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं, बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब, हर झूठ, हर किस्म से पाक है। खैर, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम से और रसूलुल्लाह ने इस्लाम से एक अहद लिया। जितने भी अंबिया किराम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक, सब की अरवाह को जमा किया और उनसे एक अहद लिया। कहा कि हे नबियो, जब मैं तुम्हें नबुव्वत अता करूं, तुम्हें रिसालत अता करूं, और फिर तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए जो तुम्हें दी हुई किताबें और तुम्हें दी हुई रिसालत और नबुव्वत की तस्दीक कर दे, उसकी तायद कर दे, तो तुम उन पर ईमान लेकर के आना। फ़कत ईमान ही ना लेकर के आना, बल्कि उनकी मदद भी करना। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, काला अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? काला अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? तो सबने एक ज़बान होकर के कहा, कालू अक़ररना, मालिक हम इसका इकरार करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़अशहदु व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, हे नबियो, हे रसूलो, अब तुम सब के सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, और फ़कत इतने ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अब जो भी नबी, जो भी रसूल इस अहद के बाद, इस मिसाक के बाद अपने वादे की खिलाफी करता है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, तो जो अपने अहद से खिलाफ वर्जी करेगा, जो अपने अहद से इख्तिलाफ करेगा, इनहिराफ करेगा, वो फासिक कहलाएगा। इस आयत करीमा के मुतालिक उलमा किराम ने मुकम्मल किताबें लिख दी हैं इस आयत पर। देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने आलम रूहानी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कॉन्फ्रेंस फरमाई थी और नबियों से अपने महबूब की रिसालत के मुतालिक अहद लिया था कि जब मेरा महबूब आए तो तुम इस पर ईमान भी लेकर के आना, इसकी तायद भी करना, इसकी मदद भी करना। तो इसमें एक नुक्ता ये बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की अज़मत व फ़खावत और हुजूर की रिफ़ात व सादत को बयान करने के लिए ये आलम बाला में कॉन्फ्रेंस फरमाई और ये फरमा दिया कि हे नबियो, ये लोग तो कुजा, अगर तुम भी इनसे इख्तिलाफ करोगे तो तुम भी फासिक करार पाओगे।